عقیدہ امامت کے متعلق کویشچن ہے. جی جی علی بھائی، کیا آپ شیعہ کے عقیدہ امامت کو صوفیہ کے عقیدہ کشف و الہام کی طرح گمراہی ہی سے سمجھتے ہیں، یا اس کا کوئی ثبوت قرآن سنت میں موجود ہے؟ اس حوالے سے کوئی لیکچر ہو تو پلیز وضاحت کر دیں. یہ مشکل سوال ہے. بہرحال میں نے دبے الفاظ میں کہ جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اس میں نے کچھ ایمبیگوس جملے بولے تھے، ایمبیگوس عام عوام کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی. اس میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح، چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو، چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے. ایک عقیدہ امامت وہ ہے جو آج کل پریکٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہوا ہے کہ امامت سے مراد پولیٹیکل لیڈر ہے. اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب کو امام وقت مانتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کفر کی موت نہیں سر، جاہلیت کی موت، ان نون میں. کفر اسلام کا فیصلہ تو اللہ رسول آخرت قرآن پہ ہونا ہے. تو میں نے اس میں جملہ بولا تھا اگر کوئی اس کی بگڑی ہوئی شکل مانے تو وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے. اب جب ہم شیعہ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو ایسے غالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح، اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے. تو ظاہر ہے اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو تو پھر غلام احمد قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اعتراض کرنا نہیں چاہیے. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام نبی امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں، جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کو ایون یعنی دیوبند بریلوی دونوں کے بزرگوں کی کتابوں میں ملے گا، کیونکہ ان کی کامن بزرگ تو پیچھے شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے 800 سے 800 سال پہلے لکھی ہے، اس کے واقعات فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود میں بھی موجود ہیں، فضائل سنت میں بھی موجود ہیں. فضائل حج میں آپ دیکھ لیں انہوں نے باقاعدہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ یعنی کہتا ہے کہ جی آپ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں، وہ محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے وہاں مسجد نبی میں، اور ہم لوگ رزاق سے ڈائریکٹ سنتے ہیں. اندازہ کرو سر، رزاق سے آپ لوگ ڈائریکٹ سنتے ہیں تو آپ کے کسی بزرگ نے تیل تو دریافت نہیں کیا، او سر ایڈون نے دریافت کیتا ہے، کسی حضرت رحمہ اللہ نے نہیں دریافت کیتا. آپ کا تو دعویٰ ہے. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ او جی بزرگوں نے نگاہ ماری ساتوں زمینیں، اوپر نگاہ ماری عرش تک پہنچ گئی. اسی کہنے 7 زمینہ کراس ہو گئے، تیل بھی کراس ہو گیا. تیل تو صرف 1.5-2 کلومیٹر نیچے تھا. آپ کو پتا تیل کا کنواں عموماً 1.5-2 سے 10 کلومیٹر تک ہوتا ہے، عام یعنی کھدائی سے نہیں وہ نکلتا، ورنہ تو آپ پانی نکالے تو تیل نکل آئے. وہ تو جب حادثاتی طور پہ اللہ نے دریافت کروانا تھا نا، عرب میں اور پنسلوینیا میں امریکہ میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، تو وہ حادثاتی طور پہ وہ واٹر ٹیبل جو ہے نا اس لیول پہ آیا ہوا تھا، ادروائز تو یہ دریافت بھی نہ ہوتا. کس کا دماغ ہونا تھا نیچے تیل ہے. وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا سی. اگر وہ مطلب زندہ ہوندے اور مسلمان ہوندے میں حافظہ اللہ اور رحمہ اللہ بھی انہوں نے کہہ رہا ہوندا. تو سر ایڈون نے کیتا ہے، کسی تواڈے بزرگ نے نہیں دریافت کیتا. تو کدھر ہیں وہ؟